پاکستانی پنصورہ کی طرح اور بھی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن میں بدعات، خرافات اور شرکیات موجود ہیں۔ انہی کتابوں میں جیسے 12 ماہ کے اوراد و وظائف، جس میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جن میں مختلف بدعات اور خرافات ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح فضائل اعمال میں بدعات اور شرکیات ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، اور آیات اور احادیث کے ساتھ انہیں گڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ مگر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے جواب کے لیے جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جو امام الفقہاء کہلاتے ہیں، جنہیں صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام چیزوں کا علم تھا، ان سے ایک اثر ملتا ہے، ایک روایت ملتی ہے، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اس کا جواب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس میں ہے۔ یزید ابن عمیرہ، جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، کہتے ہیں کان لا یجلس مجلسا للذکر حین یجلس الا قال اللہ حکم قسط ہلک المرتابون۔ کہتے ہیں کہ جب بھی یعنی معاذ بن جبل کسی مجلس میں وعظ کرنے کو بیٹھتے تو کہتے اللہ حکم قسط، اللہ تعالیٰ بڑا حاکم اور عادل ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ ہلک المرتابون، شک کرنے والے تباہ ہو گئے۔ ایک روز معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان من ورائکم فتنا، ان من ورائکم فتنا یکثر فیها المال ویفتح فیها القرآن حتى یأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والعبد والحر۔ کہتے ہیں کہ تمہارے بعد بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان دنوں میں مال کثرت سے ہوگا، قرآن آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ اسے مومن و منافق، مرد و عورت، چھوٹے بڑے، غلام آزاد سبھی حاصل کر لیں گے۔ فیوشک قائل ان یقول ما للناس لا یتبعونی وقد قرأت القرآن۔ تو قریب ہے کہ کہنے والا یہ کہے گا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ ما ہم بمتبعی حتی ابتدع لهم غیرہ، کہے گا کہ وہ میری پیروی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ میں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہ نکالوں۔ فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعْ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعْ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، کہتے ہیں کہ لہٰذا جو نئی چیز نکالی جائے تم اس سے بچو، تم اس سے بچنا اس لیے کہ وہ ہر نئی چیز جو نکالی جائے گی گمراہی ہے۔ یعنی جب وہ شخص دیکھے گا کہ لوگ میری پیروی نہیں کر رہے ہیں، میں جب قرآن پڑھ رہا ہوں تو لوگ میرے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، اور لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور شیطان اور بدعت کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ سوچے گا کیوں نہ میں بھی کوئی بدعت ایجاد کروں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس سے خبردار کیا ہے کہ اس طرح سے نکالی ہوئی بدعت سے بچتے رہو کیونکہ وہ گمراہی ہے۔ آخر میں اس سلسلے کو اللہ کے اس فرمان کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی ہمارے رب کی طرف سے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یعنی مجھے کتاب یعنی قرآن اور اس کے مثل ایک اور چیز اس کے ساتھ دی گئی ہے، یعنی سنت یا حدیث۔ یہ دو چیزیں ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو اللہ کا فرمان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لہٰذا کتاب و سنت کا اتباع کریں اور ان کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، قصے، کہانیاں، من گھڑت روایتیں اور من گھڑت
جو اذکار و وظائف ہیں ان سے دور رہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔